الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ آل عمران کی آیت 118 ہے جس سے ہم قرآن مجید کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ بات واضح کر دی گئی کہ اہل کتاب اگر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ منکر ہی رہیں گے تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے بعد اگر کوئی نیکی کے کام بھی انہوں نے کیے ہیں تو یہ قیامت میں ان کے کام نہ آئیں گے۔ قرآن نے یہ اصول واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے کسی پیغمبر کی دعوت کے بارے میں یہ جاننے کے بعد کہ وہ خدا کے سچے پیغمبر کی دعوت ہے، اس کا انکار خدا کے خلاف بغاوت ہے۔ اس کے ساتھ وہ قیامت میں کسی کے ایمان و عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ اور دوسری جانب یہ بات بھی واضح کر دی کہ اگر کوئی شخص حق کا سچا تلاش کرنے والا ہے اور ابھی منزل تک نہیں پہنچا اور اس نے نیکی کے اور خیر کے کام کیے ہیں تو اس کے اجر سے وہ کبھی محروم نہیں ہوگا۔ یہ دونوں باتیں واضح کر دینے کے بعد اب پھر اہل ایمان کو مخاطب کیا اور ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان کے بارے میں صادر ہونے والا ہے۔ یہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کی یہ پانچوں صورتیں، یعنی سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ مائدہ تک، یہ ایک باب بنتی ہیں، اور ان میں سورہ بقرہ سے اتمام حجت کا مضمون شروع ہوا ہے۔ اس کے مخاطب اہل کتاب ہیں۔ یہ چیز قرآن مجید کے مطالعے میں ہر شخص کو جان لینی چاہیے۔ یعنی قرآن اس طرح کی کتاب نہیں ہے کہ جیسے آپ کسی خاص فن پر کوئی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں جس میں اس کے مباحث کو آپ مختلف ابواب میں تقسیم کر کے بیان کرتے ہیں۔ اس کے مخاطبین پہلے طے کیے جائیں گے۔ یہ ایک سرگزشت ہے، خدا کے پیغمبر کے انذار کی سرگزشت۔ تو اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ مخاطب کون ہے، مخاطب کون ہے، یعنی بات کرنے والا کون ہے، بات کس سے کی جا رہی ہے، کس موقع پر کی جا رہی ہے، کیا چیز زیر بحث ہے۔ تو اہل کتاب پر اللہ کی حجت پوری کی جا رہی ہے جو اس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے۔ اللہ کے ایک پیغمبر کی بعثت ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس پیغمبر نے اب یہ فیصلہ سنانا ہے کہ اسی دنیا میں جزا و سزا کا وہ آخری حکم نافذ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی بعثت کے بعد نافذ کرتے ہیں۔ اس میں ایمان والے ان کے ساتھ دوستی بھی رکھتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کا تعلق بھی رکھتے ہیں، ان کے رہن سہن اکٹھے ہیں، یہ ایک جگہ کاروبار کرتے ہیں۔ تو ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ الگ الگ کرتے ہیں، یعنی معاملات کو اب الگ الگ کیا جا رہا ہے۔ جس وقت اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے، رسولوں کی بعثت کے بعد جب جزا و سزا برپا ہوتی ہے، تو اس سے پہلے ایک کام اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کرتے ہیں، جس کو وہ تمہیز سے تعبیر کرتے ہیں یا کبھی تطہیر سے تعبیر کرتے ہیں، کہ لوگ ملے جلے ہیں۔ جیسے اس وقت آپ لاہور کی آبادی کو دیکھیں تو آپ یہ تو نہیں بتا سکتے نا کہ اس میں نیکوکار کون ہے اور اس میں بدکار کون ہے اور اس میں خدا کے منکر کون سے ہیں اور اس میں وہ کون لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں اور کون ہیں جو سرکشی پر تلے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب اخلاقی قانون کے تحت آنا ہو تو پھر یہ ضروری ہے کہ الگ الگ کر دیا جائے سب لوگوں کو۔ جس طرح کہ مثال کے طور پر سیدنا نوح علیہ السلام کے معاملے میں یہ کیا گیا کہ ان کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا گیا اور پھر یہ کہا گیا کہ ایمان والوں سے کہو کہ اس میں سوار ہو جائے تاکہ معاملہ الگ الگ ہو جائے۔ تو یہاں پر بھی معاملے کو الگ الگ کیا جا رہا ہے۔ اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ایمان والے اب ان اہل کتاب کے ساتھ اپنے دوستی کے تعلقات ختم کر دیں، یعنی ان کو اب الگ ہو کے سامنے آ جانا چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو یہ تمہارے دوست نہیں ہیں۔ یعنی پیچھے ساری جو بحث ہے اس بحث کو خاتمے تک پہنچا کر اور ہر پہلو سے واضح کر کے اب یہ کہا گیا کہ ایمان والو یہ تمہارے دوست نہیں ہیں۔ اس لیے لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یالونکم خبالا، اپنے سے باہر کے لوگوں کو بھیدی نہ بناؤ، تمہیں نقصان پہنچانے میں یہ کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں۔ یعنی یہ اب تمہارے دشمن بن چکے ہیں۔ ایک موقع وہ ہوتا ہے کہ جب کسی گروہ کے ساتھ آپ کا کوئی مذہبی اختلاف ہوتا ہے، یعنی آپ کہتے ہیں یہ حق ہے، دوسرا کہتا ہے یہ باطل ہے، آپ کہتے ہیں یہ بات صحیح ہے، دوسرا اس پر بحث کرتا ہے، یہاں تک معاملہ پرامن مکالمے کی صورت میں جاری رہتا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب جانتے بوجھتے پیغمبر کے مقابلے میں لوگ سرکشی پر اتر آتے ہیں، تو یہ سرکشی کا موقع ہے کہ جس میں پھر وہ نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے یہاں یہ بتایا کہ جن کو تم اپنے دوست سمجھ رہے ہو،
یہ جانتے ہو کون ہے؟ لا یالونکم خبالا، تمہیں نقصان پہنچانے میں یہ کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں گے. ودوا ما عنتم، یہ تمہارے لیے زحمتوں کے خواہاں ہیں، یعنی اتنے دشمن ہو چکے ہوئے ہیں کہ اب یہ ہر وقت یہی چاہتے ہیں کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، تمہیں کوئی زخم پہنچے. تمہارے دشمنوں کے ساتھ مل کر یا ادھر ادھر سے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ تمہیں نقصان پہنچانے کا کوئی طریقہ ڈھونڈیں. یہ ان کی اب ذہنیت بن چکی ہے. یعنی وہ پوری تصویر قرآن مجید بیان کر رہا ہے جس میں وہ یہ ہدایت کر رہا ہے کہ اب ان کے ساتھ تعلقات توڑ لیے جائیں. تو پہلی بات اس نے یہ کہی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اب اصل میں تمہارے نہیں رہے. اس کو بیان کیا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، یہ اب باہر کے لوگ ہیں، اس وجہ سے ان باہر کے لوگوں کو اپنا بھیدی نہ بناؤ. یہ اب ہر موقع پر تمہیں نقصان پہنچانے کا کوئی نہ کوئی منصوبہ بنا رہے ہوتے. یہ تنبیہ ظاہر ہے ان مسلمانوں کو کی جا رہی ہے جو اپنی سادگی کی وجہ سے اہل کتاب کی چالوں کو اچھی طرح نہیں سمجھتے تھے، اور جو تعلقات اور جو روابط ان کے پہلے سے چلے آ رہے تھے انہیں اپنی کمزوری کی وجہ سے توڑنا بھی نہیں چاہتے تھے. انسان کے بہت سے ایسے روابط تعلقات ہوتے ہیں، آسان نہیں ہوتا یہ ان سے نکلنا. معاشرتی بندروں میں جو لوگ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ایک بڑا امتحان کا موقع ان کے لیے آ جاتا ہے. تو پہلی بات یہ فرمائی کہ یہ جو تمہارے خواص، احباب اور محرمان راز بنے ہوئے ہیں، یہ سمجھ لو کہ یہ اس کی اب اہلیت نہیں رکھتے کہ ان کو تم یہ حیثیت دو. یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، یہ تمہارے لیے زحمتوں کے خواہاں ہیں، ہر موقع پر نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی دشمنی اب کوئی ایسی چیز نہیں کہ خدا ہی بتائے تو معلوم ہو، وہ تو ان کے منہوں سے نکلی پڑ رہی. قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی دشمنی ان کے منہ سے نکلی پڑتی ہے. اور فرمایا وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی سخت ہے. یعنی جو تم ان کی باتوں سے سن رہے ہو اور جو ان کے کرتوت تم دیکھ رہے ہو اور جو ان کے رویے تمہارے سامنے ہیں وہ بھی ہیں، لیکن جو سینوں میں دشمنی چھپائے ہوئے ہیں خدا ہی جانتا ہے کہ وہ کس درجے کی ہے، وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے. تو ارشاد فرمایا قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے یہ نشانیاں تمہارے لیے واضح کر دی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو. یعنی یہ سارے دلائل دے دیے ہیں، تمہیں نشاندہی کر کے بتا دیا ہے کہ نہ تمہارے یہ خواص میں سے ہو سکتے ہیں، نہ محرمان راز میں سے ہو سکتے ہیں. یہ اہلیت کھو چکے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات کی نوعیت اب نظر ثانی کا تقاضا کرتی ہے. یہ تمہارے لیے زحمتوں کے خواہاں ہیں، ان کی دشمنی ان کے ایک ایک قول سے واضح ہے، ان کے سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے تم نہیں جانتے کہ کس طرح کی یہ تدبیریں سوچ رہے ہیں تمہارے خلاف. اتنی بات ہم نے واضح کر دی ہے، ان کنتم تعقلون، عقل رکھتے ہو تو اس کی روشنی میں ہماری اس ہدایت کا مدعا سمجھ سکتے ہو. یعنی یہ بات ہے جو کہی گئی ہے. تو عام طور پر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے موقعوں کے اوپر اس سارے سیاق سباق اور کانٹیکسٹ کو نظر انداز کر کے لوگ آیت پڑھتے ہیں اور پھر اس سے مدعا یہ نکال لیتے ہیں کہ فلاں اور فلاں سے دوستی نہیں رکھی جا سکتی. تو ایک خاص پس منظر ہے جس میں یہ بات کہی جا رہی ہے. ارشاد فرمایا ہا انتم اولائے تحبونہم، یہ تم ہی ہو کہ ان کو دوست رکھنا چاہتے ہو، ولا یحبونکم، اگر غور کرو عقل سے کام لو تو وہ تم سے دوستی نہیں رکھنا چاہتے. یعنی انہوں نے دشمنی کا فیصلہ کر لیا ہے، یہ تم ہو کہ جو اس معاملے میں نرمی دکھا رہے ہو. وہ تؤمنون بالکتاب کلہ، درا حال ہے کہ تم اللہ کی تمام کتابوں کو مانتے. یعنی تمہارے ساتھ دشمنی کی کوئی وجہ نہیں تھی. دشمنی کی وجہ تو تب ہوتی جب تم کچھ مانتے اور کچھ کے منکر ہوتے، جبکہ تم تو اللہ کی سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو. اور گویا پوری بات یہ ہوئی کہ سب رسولوں کو مانتے ہو، دین کو ایک ہدایت سمجھتے ہو، تمہارے ہاں کسی چیز کے انکار کا، کسی حق کے معاملے میں کسی تعصب کا کوئی سوال نہیں ہے. اس وجہ سے تمہارے ساتھ دشمنی کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی تھی. لیکن بہرحال اپنے ضد اور اپنی ہٹ درمی اور اپنے حسد کی وجہ سے انہوں نے فیصلہ کر لیا دشمنی کا. تو اب صورتحال ہے یہ ہے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ تھے جن کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے، جن کا ذکر یہاں بھی ہے، جن کا ذکر باقی صورتوں میں بھی ہوگا، یہاں تک کہ اس باب کی آخری سورہ مائدہ تک میں یہ لوگ موجود ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آ کے کچھ دھوکہ دینا چاہتے ہیں. یعنی ایک تو کھلے دشمن ہیں جن کی دشمنی بھی بالکل واضح ہے، لیکن ان کے اندر کا ایک گروہ ہے. سورہ بقرہ کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں پہلے یہ بیان کیا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. یعنی ان میں ایک گروہ وہ ہے کہ جس نے منکر ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے اور یہ اب بالکل تل گیا ہے مخالفت کے اوپر. تو اس کے معاملے میں تو کوئی تردد نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے فوراً بات ہے من الناس من یقول، انہی لوگوں کے اندر ایک دوسرا گروہ بھی موجود ہے. یعنی انہی منکروں کے اندر ایک دوسرا گروہ موجود ہے. یہ اب فرمایا وہ گروہ کیا کرتا ہے وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا،
ان کا طریقہ یہ ہے کہ تمہارے پاس آئیں گے تو کہیں گے جی ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی ماننے والے ہیں. یہ اپنے آپ کو اس معنی میں مومن کہتے تھے، اس مفہوم میں مومن کہتے تھے کہ یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر نہیں ہیں، لیکن ان کی رسالت کو یہود کے لیے رسالت نہیں مانتے. یہ آج بھی موقف ہے. اور جو ہمارے ہاں مسیحیوں نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا، بلکہ ایک پوری کانفرنس منعقد کر کے یہ کہا کہ اب ہم ان کی رسالت کا انکار نہیں کرتے، تو اس معنی میں کیا کہ اللہ تعالیٰ مختلف اقوام کے لیے پیغمبر بھیجتے رہے ہیں، وہ امیوں کے لیے اللہ کے پیغمبر ہیں. تو اس معنی میں یہ مانتے تھے کہ یہ بات تو اب واضح ہو گئی کہ آپ خدا کے پیغمبر ہیں، لیکن آپ جس معنی میں پیغمبر ہیں وہ ہمارے مفہوم سے مختلف ہے. یعنی ہم آپ کو اپنے لیے پیغمبر نہیں مانتے، ہمارے لیے ہمارے پیغمبر اور ہمارے صحیفے کافی ہیں. یہ بہت جگہوں پر اس گروہ کا ذکر آیا ہے. تو یہ فرمایا وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، ان کا طریقہ یہ ہے کہ یہ آئیں گے، تم سے آ کے ملیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو ایمان لائے ہوئے ہیں. اور جب تمہارے پاس سے الگ ہوں گے وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے ہوئے ہیں، اور جب الگ ہوتے ہیں تو غصے سے تم پر انگلیاں کاٹتے ہیں. یہ ان کی دشمنی، ان کے عناد کی تصویر کھینچی ہے کہ اس حد تک تمہیں دھوکہ دینے کے لیے یہ بات کہتے ہیں. تمہارے پاس آئیں گے اور یہ چاہیں گے کہ کسی نہ کسی جگہ پہ تمہارے ساتھ کوئی مصالحت کی صورت نکال لیں، لیکن جیسے ہی تمہاری مجلسوں سے الگ ہوتے ہیں تو عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، غصے سے تم پر انگلیاں کاٹتے ہیں. قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، کہہ دو کہ اپنے اسی غصے میں مر جاؤ. یعنی تم نے اگر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تم اس حسد کی وجہ سے اتنے بڑے حق کا انکار کر دو گے، اتنی بڑی سعادت سے محروم ہو جائے گے، تمہیں ایک رسول کا زمانہ ملا ہے، تمہارے سامنے خدا کا پیغمبر موجود ہے، تم ان کو پہچان گئے ہو، جانتے ہو، اور اب اقرار بھی کر رہے ہو اس بات کا، لیکن اس کے باوجود اگر یہ رویہ اختیار کرتے تو موتوا بغیظکم، پھر اپنے غصے میں مرو. ان اللہ علیم بذات الصدور، کہہ دو کہ اپنے اسی غصے میں مر جاؤ، اللہ تمہاری ہر چیز سے واقف ہے اور اللہ تو سینوں کے راز تک جانتا ہے. یعنی اللہ سے کیا چیز چھپی رہے گی؟ یہ خیال کرتے ہو کہ یہاں آ کے ایمان کا اس طریقے سے اظہار کرو گے. اس طرح جب یہ ایمان کا اظہار کرتے اور اپنے ذہن میں یہ بات رکھتے کہ ہم انہیں اپنے لیے خدا کا رسول نہیں مان رہے، مسلمان اس میں دھوکے میں پڑتے. اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیز کے یا تطہیر کے یہ سخت احکام آتے تو انہیں تعجب ہوتا کہ یہ تو آ کے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اتنی سختی کیوں برت رہے ہیں؟ اصل میں یہ اس کا جواب ہے جو دیا جا رہا ہے. تو فرمایا کہ اللہ تو دلوں کے حال سے واقف ہے، ہر چیز سے واقف ہے. فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسوہم، کہ یہ اس حد تک دشمن ہو چکے ہیں کہ تمہیں کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو انہیں تکلیف پہنچتی ہے. یعنی جس طرح آپ کو ایک تعلق خاطر ہو کسی کے ساتھ تو اس کی کامیابی پر آپ خوش ہوتے ہیں، اس کے بجائے ان کو سخت تکلیف پہنچتی ہے. ان تمسسکم حسنۃ تسوہم، تمہیں کوئی کامیابی ہوتی ہے تو انہیں تکلیف پہنچتی ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس سے بے پناہ خوش ہوتے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، فرمایا یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، ان کی پرواہ نہ کرو، اور یاد رکھو کہ اگر تم صبر کرو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے تو ان کی کوئی تدبیر تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے گی. یعنی مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری پشت پر کھڑا ہے، اللہ کا فیصلہ صادر ہونے والا ہے. اس وجہ سے اپنے کسی دنیوی نقصان یا ان کی جمعیت سے مروب ہو کر کوئی فیصلہ نہ کرو. جو بات سمجھنی ہے وہ سمجھو. یہ تمہارے کھلے دشمن ہیں، یہ تمہارے چھپے دشمن ہیں، یہ تمہارے ساتھ کسی نوعیت کا آپ تعلق نہیں رکھتے. یہ تم ہو کہ جو ان سے محبت کرنے کی کوشش کر رہے ہو اور تعلقات برقرار کر رکھنے کی کوشش کر رہے ہو. یہ بالکل دوسری جگہ پر جا کر کھڑے ہو گئے ہیں. ان کا دل اب یہ ہے، ان کا دماغ اب یہ کہتا ہے، اور اطمینان رکھو، صرف ایک ہی شرط ہے میری نصرت کی، وہ کیا ہے؟ صبر اور تقوی. یہ قرآن مجید نے جگہ جگہ واضح کر دیا ہے کہ پیغمبر کے ساتھیوں کے لیے بھی اللہ کی نصرت کے لیے یہ شرط پورا کرنا ضروری، ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کچھ اور لوگوں کو لاؤں گا، میرے پیغمبر کو تو بہرحال فتح یاب ہونا ہے، لیکن اگر تم اس سعادت میں شامل ہونا چاہتے ہو تو یہ دو چیزیں ضروری ہیں. ایک یہ کہ صبر کرو، مطلب یہ ہے کہ کسی جلد بازی میں مبتلا نہ ہو، اپنے موقف پر قائم رہو، ثابت قدمی کے ساتھ اپنی بات کہو اور اس کو بیان کرو، اور اللہ کے فیصلے کے معاملے میں اسی کا انتظار کرو کہ وہ کب اپنا فیصلہ سنائے گا. وَتَتَّقُوا، اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیے رکھو، حدود کے پابند رہو،
کسی اخلاقی معاملے میں کوئی کوتاہی تم سے صادر نہیں ہونی چاہیے، کوئی دشمنی بھی تمہیں بے انصافی کی بات پر آمادہ نہ کرے۔ اگر تم اس پر قائم رہتے ہو تو لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی کوئی تدبیر تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے گی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، اس لیے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو گھیرے میں لیے ہوئے۔ یعنی یہ جو وقت ہوتا ہے پیغمبر کی بعثت کا، آپ یہ سمجھیے کہ جیسے بہار آتی ہے یا خزاں آتی ہے تو ایک موسم ایسا بن جاتا ہے کہ جس میں کچھ پھر نتائج نکلتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے پیغمبر جب دنیا میں موجود ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت اس پورے علاقے کا براہ راست نگرانی کر کے احاطہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی چیز گرفت سے نہیں نکل پاتی۔ کوئی چیز گرفت سے نہیں نکل پاتی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عام حالات میں نکل جاتی ہے، عام حالات میں عمومی قانون کام کرتا رہتا ہے جس کے تحت لوگ اپنے بچاؤ کی تدبیریں بھی کرتے ہیں، لوگ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکش بھی ہو جاتے ہیں، لوگوں کو مہلت بھی ملتی ہے، لیکن اس وقت یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ یہ اطمینان رکھو، تم اگر صبر اور تقوی اختیار کرو گے تو ان کی کوئی تدبیر تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی، اور ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان کے تمام اعمال اللہ کی گرفت میں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، فرمایا یہ حقیقت انہیں سمجھاؤ، یہ مسلمانوں کو یہ حقیقت سمجھاؤ کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، ان کی اسکیم کیا ہے، وہ کس مقام پر کھڑے ہیں، اور تمہارا کیا امتحان مقصود ہے، کس چیز کی تطہیر ہے، تمہیں سرفرازی ملنی ہے تو کن مراحل سے گزر کر ملنی ہے، ان کے ساتھ سزا کا معاملہ ہونا ہے تو اس کے لیے قانون قاعدہ کیا ہے، یہ چیز انہیں سمجھاؤ، اور اس کے لیے وہ موقع یاد دلاؤ۔ یعنی اب جب ایک بات سمجھانی ہے تو قرآن مجید ایسا کرتا ہے کہ بعض اوقات کسی حقیقت کو واضح کرنے کے بعد ماضی کی تاریخ سے اس کی مثال دے گا۔ یعنی مثال کے طور پر اگر یہ بیان کرنا ہے کہ اللہ اس طرح رسولوں کی بعثت کے بعد قوموں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، تو ایسا موقع ہوتا ہے کہ جب پھر تاریخ سے دلائل آ جاتے ہیں کہ دیکھیے عاد کا معاملہ یہ ہوا، سمود کا معاملہ یہ ہوا، یہاں پر قریب میں ایک معاملہ ہو چکا ہے، اس لیے اسی کو مثال بنا لیا ہے۔ اس کی میں آگے وضاحت کرتا ہوں، لیکن قرآن مجید کے نظم کے لحاظ سے، یعنی اس میں مضمون کیسے چل رہا ہوتا ہے، اس کو سمجھ لیجئے کہ بالعموم جب اس موقع پر بات آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی سنت کو بیان کر دیتے ہیں کہ رسولوں کی بعثت کے بعد میں ان کے منکرین کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہوں اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہوں، تو پھر وہ تاریخ کے کسی واقعے کو سناتے ہیں۔ یہاں اس کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں جو ان کی قوم کے اوپر عذاب کا معاملہ ہوا ہے وہ ایک بالکل مختلف طریقے سے ہوا ہے۔ یعنی چونکہ مسلمانوں کو ایک ریاست میسر آ گئی، وہاں ان کی حکومت قائم ہو گئی، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کافی تعداد میں تھے، اب اللہ نے یہ فرمایا کہ اب سرفرازی محض فرشتوں کی مدد سے نہیں ہوگی، بلکہ تمہیں بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ دو گروہ بن گئے ہیں، وہ اتنی کم تعداد میں نہیں ہے کہ ان کے اوپر بار یا ذمہ داری نہ ڈالی جا سکے۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ اس ذمہ داری اور بار ڈالنے کے لیے بھی ایک قانون ہے پورا، جو سورہ انفال وغیرہ میں آگے جا کے بیان کیا ہے۔ جب آپ ترتیب سے پڑھتے جائیں گے تو وہاں وہ زیر بحث آئے گا جو آخری اقدام ہے۔ اس میں پھر کچھ درمیان میں واقعات ہوئے، جیسے بدر کا معاملہ ہوا، جیسے اور معاملات ہوئے، تو انہی کو مثال بنا لیا ہے۔ تو یہاں مثال دی ہے، فرمایا کہ یہ حقیقت انہیں سمجھاؤ اور اس کے لیے وہ موقع یاد دلاؤ۔ کون سا موقع؟ اس غدوت من اہلک تبوی المؤمنین مقاعد للقتال، جب احد کے دن تم مسلمانوں کو جنگ کے مورچوں میں کھڑا کرنے کے لیے بہت سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے۔ یعنی جس موقع کے اوپر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے لیے اقدام کیا ہے، حملہ ہو گیا، قریش حملہ آور ہوئے، تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح اپنے مورچوں پر مسلمانوں کو کھڑا کرنے کے لیے گھر سے نکلے۔ اس واقعے کا حوالہ دیا ہے، فرمایا اس وقت کیا ہو رہا تھا، اللہ تمہارے ارادوں سے بھی واقف تھا، تمہاری باتیں بھی سن رہا تھا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے اور اللہ جاننے والا ہے۔ یہ تنبیہ کر کے تمہید اٹھائی ہے، اب واقعہ آگے آ رہا ہے۔ یعنی پہلے یہ تنبیہ کر دی ہے کہ اس موقع کے اوپر ہم کچھ تو واقعات کی طرف اشارہ کریں گے، کچھ اس وقت جو دلوں میں گزر رہی تھی وہ بھی بتائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بتا چکے نا کہ علیم بذات الصدور ہے۔ تو یہ ایک بڑا اہم مقام آ رہا ہے قرآن مجید میں، جس میں خود قرآن مجید اپنی داخلی شہادتوں سے کس طریقے سے نمایاں کر کے بتاتا ہے کہ دیکھیے معاملہ خدا کے ساتھ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ یعنی اس سورہ کے دوران میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جس طرح واقعہ زیر بحث آ رہا ہے، اسی طرح مخاطبین کے دلوں کی کیفیتوں کے اوپر تبصرے ہو رہے ہیں۔ انہوں نے جو ارادے کیے ہیں وہ نمایاں کیے جا رہے ہیں، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں ان کو بتایا، یہاں تک کہ اس کے دوران میں ایک موقع ایسا آ جائے گا کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے بات شروع کی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک خیال گزرا ہے تو روک کر اس دل کے خیال کے اوپر تنبیہ کی ہے
کہ آپ اس کو اس طرح دیکھیں اس معاملے کو، یعنی بالکل جس طریقے سے آپ یوں سمجھیے کہ ذات خداوندی گویا زمین پر کھڑے ہو کے معاملات کر رہی ہے، اس کی بڑی غیر معمولی تصویریں اب سامنے آئیں گی، کیونکہ یہاں واقعات کچھ زیر بحث آ گئے۔ تو فرمایا کہ اذ ہمت طائفتان منکم، جب تم میں سے دو گروہوں نے، یعنی اس وقت کو یاد کرو جب تم میں سے دو گروہوں نے حوصلہ چھوڑنا چاہا۔ یہ دو گروہ کون سے تھے؟ ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید کا مقصد تو یہاں پر یہ بیان کرنا نہیں ہے، اور اس وقت کے مخاطبین واقف ہیں اس سارے واقعے سے۔ یہاں تو یہ اشارہ کرنا مقصود ہے کہ مسلمانوں کے اندر دو گروہ ایسے تھے جنہوں نے اس موقع کے اوپر حوصلہ چھوڑنا چاہا، یعنی ہمت ہار گئے جب انہوں نے دیکھا کہ اس طریقے سے حملہ ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس موقع کے اوپر ہر طرح کے کردار سامنے آ جاتے ہیں۔ تو دو گروہ، مورخین یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ قبیلہ خزرج کے بنو سلمہ اور قبیلہ اوس کے بنو حارثہ کی طرف اشارہ ہے، یہ مورخین نے بتایا ہے۔ قرآن مجید کے پیش نظر تاریخ بیان کرنا نہیں ہوتا، اس لیے اس نے اجمال میں اس کا ذکر کیا۔ جس واقعے کا یہاں ذکر ہو رہا ہے اس کا پس منظر تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے۔ ان دونوں گروہوں کے اندر منافقین کی شرارتوں کی وجہ سے یہ معلوم ہوتا ہے تاریخ سے کچھ بزدلی پیدا ہوئی، لیکن پھر وہ سنبھل گئے۔ منافقین در حقیقت اس جنگ کے لیے نکلنا نہیں چاہتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس کمزوری کا اندازہ تھا، چنانچہ آپ نے یہ چاہا کہ نکلنے سے پہلے صحیح صورتحال سامنے آ جائے، یعنی جب ایک امیر لشکر کی حیثیت سے باہر نکلنے کا فیصلہ کر لیا کہ اب اقدام کرنا ہے یا مقابلہ کرنا ہے، تو اس موقع پر اپنی جماعت یا اپنی تنظیم یا اپنی فوج کے عزم و ہمت کا اندازہ کرنے کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ کچھ اس طرح کی صورت پیدا کی جائے۔ یہ اس کی اور مثالیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ میں طالوت کی جنگ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک خاص جگہ پر جب لوگ پہنچ گئے اور ان کو بہت شدید پیاس لگی ہوئی تھی، تو اس موقع پر ایک ندی آ گئی، تو ان سے یہ تقاضا کیا گیا کہ آپ یہاں سے چلو بھر پانی سے زیادہ نہیں پئیں گے۔ تو فرمایا کہ اس طریقے سے معلوم ہو جائے گا کہ ان کے اندر اطاعت کا جذبہ بھی ہے یا نہیں، جس طریقے سے عام طور پر آپ نے دیکھا ہو فوج بھی اس طرح کے امتحانات سے گزارتی ہے۔ تو یہ جو معاملہ تھا اس میں بھی یہ ضروری ہوا کہ اب یہ دیکھا جائے کہ کون کہاں کھڑا ہے۔ تو امتحاناً آپ نے مسلمانوں کے سامنے یہ سوال رکھا کہ قریش کا مقابلہ مدینے کے اندر سے کیا جائے یا باہر نکل کر کیا جائے، یعنی یہ جو صورتحال تھی۔ اب دیکھیے کہ اس میں تدبیر کا پہلو بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک دوسری چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ جو لوگ سچے اہل ایمان ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر صبر اور تقوی کے اوپر ہم قائم رہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ نصرت آئے گی۔ ان کی شدید خواہش، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ عام حالات میں تو آپ تدبیر پر گفتگو کر سکتے ہیں نا، لیکن جب معاملہ یہ ہو کہ ایک طرف خدا کھڑا ہو اور اس کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہو کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تمہیں صرف صبر اور تقوی کے ساتھ اپنی جگہ پہ کھڑا ہونا ہے، اس کے بعد یہ تو طے ہے کہ ان کو شکست کھانی ہے، اس موقع کے اوپر ایک صاحب ایمان کیا چاہے گا؟ یعنی وہ پھر کوئی حفاظت کی تدبیر کرنے کی طرف اتنا توجہ نہیں کرے گا کہ مجھے تو صرف اتنا ہی کرنا ہے کہ صبر تقوی کے ساتھ آگے بڑھ جانا ہے۔ تو یہ چیز حضور نے سامنے رکھی۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ اس معاملے میں واضح تھے، جن کے اندر کوئی تردد نہیں تھا، انہوں نے فوراً یہی کہا کہ جی باہر نکل کر اس مارکے کو ہونے دیجئے، اگر خدا ہماری پشت پر کھڑا ہے تو پھر گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، پھر ہم اصرار کیوں قائم کریں، ہم لڑیں گے ان کے ساتھ۔ پورے جوش جذبے کے ساتھ انہوں نے یہ جواب دیا۔ منافقین نے مدینے میں محصور ہو کر مقابلے کی مصلحتیں بیان کرنا شروع کر دی، یعنی وہ تدبیر کا پہلو جو ہے وہ سمجھے نہیں کہ یہ عام حالات کی چیز نہیں ہے۔ عام حالات میں تو ظاہر ہے کہ تدبیر بتانے والا کوئی غلطی نہیں کر رہا ہوتا، لیکن نوعیت واقعہ چونکہ بالکل مختلف ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے نا کہ اگر عام حالات میں آپ کو باہر نکلنا اور خطرہ ہو تو ایک آدمی یہ کہے گا کہ ذرا اس طرح گاڑی میں بیٹھ کے چلے جائیے، یا یہ آپ نے ساتھ کوئی گارڈ لے کے چلے جائیے، یا اس طرح کی حفاظتی کی تدبیر کر لیجئے، تو آپ اگر اس کو رد کر دیں تو ایک احمقانہ حرکت ہوگی، ایک مناسب طریقے پہ آپ کریں گے۔ اگر فرض کیجئے کہ یہ صبح کے وقت اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، آپ نکلے میں ساتھ ہوں، تو نوعیت بالکل مختلف ہو جائے گی۔ یہاں صورتحال یہ ہے جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امتحان سامنے رکھ لیا ہے، اس سے حضور کو اندازہ ہو گیا کہ صورتحال کیا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ نے کیا وہی جو آپ کے دل میں تھا، یعنی آپ باہر نکلے اور آپ نے پھر اس کے بعد اقدام کا فیصلہ کر لیا۔ اس واقعے کی طرف یہاں اشارہ کیا قرآن مجید نے، تو فرمایا کہ جب تم میں سے دو گروہوں نے حوصلہ چھوڑنا چاہا، واللہ ولیہما اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اس وقت جب تم میں سے دو گروہوں نے حوصلہ چھوڑنا چاہا، درا حالے کہ اللہ ان کی مدد کے لیے موجود تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو اس وقت مدد کرنے کے لیے ہر طرح سے تیار کھڑے ہوئے تھے۔ معاملہ یہ نہیں تھا کہ انسانی تدبیر پر چھوڑ دیا گیا ہے جس میں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ واللہ ولیہما،
اللہ اس وقت ان کی کارسازی، ان کی مدد کے لیے موجود تھے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد کی یقین دہانی کرا دی گئی ہو، خدا کا پیغمبر موجود ہو، دشمن آپ پر چڑھ دوڑے ہوں، اور آپ میں یہ حوصلہ نہ پیدا ہو کہ اب محصور ہو کے کیا کرنا ہے۔ جب اللہ مدد کرنے کے لیے تیار ہے تو ایک بار ان کے کسبل نکال دینے چاہیے، پھر تو ہر مسلمان کا جذبہ یہی ہوگا۔ ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی مدد تھی یہ اس سے تھوڑے ہی عرصہ پہلے بدر میں آ چکی تھی، یعنی کوئی ایسی بات تو نہیں تھی کہ جس کا پہلے تجربہ نہیں ہوا تھا۔ اللہ کیسے مدد کیا کرتا ہے، اس موقع پر اگر اللہ نے کہا کہ میں تمہاری مدد کے لیے موجود ہوں، نکلو، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو پہلی بار ہو رہی تھی۔ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، یہ واقعہ اس سے پہلے بدر میں ہو چکا تھا۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جبکہ تم اس سے کہیں زیادہ کمزور تھے، یعنی اس وقت تو تناسب بھی بہت مختلف تھا، تمہاری طاقت بھی بہت کم تھی، تو یہ سب کچھ ہو چکا تھا، پھر بھی ناشکری کرتے ہو۔ فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، سو اللہ سے ڈرو تاکہ تم اس کے شکر گزار ہو، تمہارے اندر اللہ کا تقویٰ ہونا چاہیے۔ یہ فرمایا کہ واقعہ یاد کرو جب یہ ہو رہا تھا، اور اس طرح مسلمانوں کے ایک گروہ نے اللہ پر بھروسہ کرنے کی بجائے اس موقع پر، بلکہ دو گروہوں نے، مسلمانوں کے اندر کے دو گروہوں نے جب یہ رویہ اختیار کیا تو فرمایا کہ استقول للمؤمنین، اور اس وقت اے پیغمبر تم مسلمانوں سے کہہ رہے تھے الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مدد کی تفصیل کر رہے تھے، صرف یہی نہیں کہ بات اجمال میں کہی جا رہی تھی۔ اس سے آپ وہ ساری تصویر سمجھ سکتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے جس میں تنقید کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو فرمایا کہ جب تم اے پیغمبر ان مسلمانوں سے کہہ رہے تھے کہ الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کہ کیا اس وقت تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہوگا کہ تمہارا پروردگار 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے، یعنی ادھر سے اگر ایک لشکر جرار آ گیا ہے اور ادھر سے تمہاری طاقت میں اگر کوئی کمی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا 3000 فرشتوں سے مدد کرے، تو اس کے بعد بھی کوئی تردد ہونا چاہیے۔ اللہ کے 3000 فرشتے اگر مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں، تو فرمایا کہ جو اسی مقصد سے اتارے گئے ہوں، منزلین، یعنی یہ نہیں کہ کہیں ادھر ادھر چلتے پھرتے چلیں تمہاری مدد کر دیں گے، وہ اسی مقصد سے اتار کر کھڑے کیے جا رہے ہیں کہ وہ تمہاری مدد کریں۔ بلا، فرمایا کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو، یہ وہی شرط ہے، یعنی تمہاری ثابت قدمی ضروری ہے، اخلاق کی حدود کا لحاظ ضروری ہے، خدا سے ڈرتے رہنا ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ جس وقت ہمارا پیغمبر یہ بات کہہ رہا تھا تو ہم نے فوراً ٹوک کر کہا کہ ان تصبروا وتتقوا، کہ کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اور تمہارے دشمن اسی وقت تم پر ٹوٹ پڑے، یعنی ابھی تم تیار بھی نہیں ہوئے لڑنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر دشمن اسی وقت ٹوٹ پڑے، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکہ، تمہارا پروردگار 3000 کیا 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا، مسومین، جو اسی مقصد کے لیے خاص نشان لگا کے اتار دیے جائیں گے، یعنی اس شان کے ساتھ اس مارکے میں اترنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اس لیے کہ یہ معاملہ کسی عام جنگ کا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ایک مارکے میں اتر رہے ہیں اور اس میں ایک فیصلہ سنایا جانے والا ہے۔ تو ارشاد فرمایا یہ واقعہ یاد کرو، یعنی ہم اپنی مدد اس طرح بیان کر رہے تھے، خدا کا پیغمبر یہ وعدہ کر رہا تھا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمومی وعدے کے لحاظ سے جو اللہ تعالیٰ نے عام طور پر بیان کیا ہے، یہ فرما رہے تھے کہ اس موقع پر 3000 فرشتے نازل ہوں گے اور اللہ ان کو خاص اس مقصد کے لیے بھیجے گا، اگر وہ تمہاری مدد کریں تو کیا یہ کافی نہیں ہے کہ تم حوصلے کے ساتھ باہر نکلو، کیوں ہم محصور ہو کے یہاں جنگ کریں۔ فرمایا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ بات سنتے ہی فوری جواب دیا تھا، یاد کرو اس موقع کے اوپر، کہ 3000 کیا 5000، اور یہ اس صورت میں بھی جبکہ تم ابھی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اسی وقت نازل کر دیے جائیں گے۔ فرمایا کہ یہ کیوں کیا اللہ نے، وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، یہ اللہ نے صرف اس لیے کیا کہ تمہیں بشارت ہو، ولتطمئن قلوبکم بہ، اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی کسی بشارت کے بغیر بھی ایمان والوں کا عقیدہ تو یہی ہونا چاہیے کہ فتح و نصرت ہمیشہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اجمال میں بھی بات کر دیتی تو کافی تھی، اتنی وضاحت کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ تمہارے دل پوری طرح مطمئن ہو جائیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے جو زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قوت سے نہ کوئی چیز نکلی ہوئی ہے، نہ اس کی مدد کے قوانین الٹپ ہیں، وہ ایک قاعدے کے مطابق اپنی حکمت کے مطابق یہ سب معاملات کرتا ہے۔ یہ وضاحت اس وجہ سے کرنا پڑی تاکہ تمہارے لیے بشارت بھی ہو، تمہارے اندر حوصلہ بھی پیدا ہو، اور تم اس مارکے میں کہیں متزلزل نہ ہو جاؤ۔ اس مقصد کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ایک بار ایمان اور تقوی کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لو تو میں صرف مدد ہی نہیں کرتا بلکہ اس موقع پر تمہارا حوصلہ بھی اس طرح بڑھا دیا تھا۔ یعنی اللہ کے پیغمبر نے یہ بات کی، اس پر میں نے یہ بات کی، تو فرمایا کہ مدد تو اللہ ہی کرتا ہے، فرشتوں نے بھی کیا کرنی ہے، لیکن تمہیں بتا دیا گیا کہ تم، ظاہر ہے کہ انسان کو جب یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ مدد کرے گا تو انسان حواس کا اسیر ہے اور تدبیر اور علت و معلول کے سلسلے میں بندھا ہوا ہے، تو فوری طور پر خیال ہوتا ہے کیسے کرے گا اللہ مدد۔ تو فرمایا کہ اس لیے ہم نے وضاحت کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ 5000 فرشتے کھڑا کر دے گا۔ اب تو ایک واضح بات سامنے نظر آ گئی نا، تو اس وجہ سے اس کے بعد بھی اگر تم بے ہمتی دکھاؤ تو تف ہے تم پر۔ یہ واقعہ یاد دلایا کہ یہ معاملہ ہو رہا تھا، اس موقع پر اللہ تعالیٰ یہ کر رہے تھے، اور ان دونوں گروہوں کے ہاں اس وقت حوصلہ چھوڑنے کے یہ پہلو سامنے آ رہے تھے۔ یہ واقعے کی تمہید باندھی ہے اور بتا دیا کہ اس سے پہلے اللہ بدر میں بھی یہی کر چکے تھے۔ لیکتا طرفم من الذین کفروا، کیوں اللہ نے یہ کیا؟ اس لیے کیا تاکہ ان منکروں کا ایک حصہ کاٹ لے۔ یعنی اللہ کی یہ مدد کی غیر معمولی صورت کیوں ہوئی؟ اس مقصد کے لیے ہوئی کہ جب اس مدد کا ظہور ہو تو جس طرح تمہیں ہمت ملے، تمہیں حوصلہ ملے، اسی طرح جو مخاطبین ہیں، جو مخالفین ہیں، جو قریش چڑھ دوڑے ہیں، ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو توفیق مل جائے کہ وہ ایمان لے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ایک حصے کو کاٹ کر تمہارا ساتھی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے یعنی اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ عذاب کی صورت پیدا ہو، تو اس وجہ سے وہ پے در پے ایسی نشانیاں دکھا دیتے ہیں کہ آخری درجے میں بھی اگر کسی ذہن میں تردد ہے تو وہ اللہ کی مدد اور نصرت اور اللہ کے ظہور کو پیغمبر کے ساتھ دے کر لوٹ آئے اور عذاب کا ہدف نہ بنے۔ تو فرمایا کہ ایک پہلو یہ تھا کہ اس مقصد سے جب ان کو یہ بتایا جائے گا اور اللہ کی نصرت آئے گی اور یہ معاملہ ہوگا اور اس طرح فتح و نصرت مسلمانوں کے قدم چومیں گی، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان منکروں کے اندر کے ایک حصے کو ایمان لانے کی توفیق دے گا اور اس طرح ان کا ایک حصہ ان میں سے کاٹ لے گا۔ فرمایا اور دوسری یہ کہ او یکبتہم لیکتا طرفم من الذین کفروا او یکبتہم فینقلبوا خائبین، اور یا یہ ہوگا کہ ایسا ذلیل کر کے ان کو لوٹائے گا کہ صرف خاری ہوگی اور کوئی چیز نہیں ہوگی۔ یعنی دونوں پہلو تھے کہ اگر توفیق مل جائے تو کچھ لوگ ایمان لے آئے اور مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور اگر توفیق نہ ملے تو پھر یہ واضح بھی ہو جائے کہ معاملہ خدا کے ساتھ ہے، کسی انسان کے ساتھ نہیں ہے۔ اب اس میں جو اللہ تعالیٰ نے دونوں پہلو رکھے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس موقع کے اوپر کوئی خیال گزرا ہے، اور یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس کی نوعیت یہی رہی ہے کہ یعنی یہ دوسرا بات کیوں ہو، ایمان ہی کیوں نہ لائیں۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ قرآن نے دوسری جگہ بھی بیان کیا ہے نا کہ آپ تو اپنی جان کو لا دیں گے کہ یہ مسلمان ہو جائے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ایک نرمی اور رافت اور محبت ہے، دونوں پہلو بیان کیے نا، اور دوسرے میں زیادہ سختی ہے۔ پہلا یہ کہا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگوں کو ایمان کی توفیق ملے، ایک شکل یہ ہو سکتی ہے، اور ایمان کی توفیق کے بعد یہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور یا پھر اس طرح ذلیل ہو کر لوٹیں کہ منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ اللہ نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہے کہ میری پوری کی پوری قوم ایمان ہی کیوں نہ لائے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ توفیق کیوں نہ دے۔ یہ بڑی فطری خواہش ہے۔ جیسے ہی یہ خیال پیدا ہوا ہے تو جملے کو توڑ کر کہا ہے لیس لک من الامر شیء، نہیں آپ کا اس میں کوئی اختیار نہیں، لیس لک من الامر شیء، جملہ ٹوٹ گیا ہے۔ آپ اگر آگے دیکھیں تو جملہ آگے چل رہا ہے فینقلبوا خائبین او یتوب علیہم او یعذبہم، تو درمیان میں اس کو توڑ دیا ہے اور توڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ہے لیس لک من الامر شیء، آپ کا ہدایت اور گمراہی کے معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی آپ اس معاملے کے اندر دخل انداز نہ ہو، او یتوب علیہم او یعذبہم، آپ کو اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں کہ اللہ ان کے ساتھ یہی کرے یا ان کی توبہ قبول کرے اگر یہ توبہ کریں، یا ان پر اپنا عذاب نازل کر دے اس لیے کہ یہ ظالم ہے، او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا، درمیان میں جملے کو ٹوکا، تھوڑی سی توجہ دلائی اور یہ کہا کہ ہدایت اور گمراہی ایک قانون کے تحت ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں الٹپ یہ فیصلہ کر دوں گا، آپ کی خواہش ہے اس لیے میں ان کو
توفیق ہدایت دے دوں یہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں، اس کا انحصار اس پر ہے کہ یہ توبہ کریں اور اللہ توبہ قبول کرے، یہ تو ٹھیک ہے، اس کے قانون کے مطابق ہے۔ اور یہ اگر اپنے ظلم پر اصرار کریں تو پھر ظالموں کے معاملے میں اللہ کا یہ قانون نہیں ہے کہ انہیں ہدایت دے دیا کرتے ہیں اس لیے کہ تمہارے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی ہے۔ تو جملے کو درمیان میں توڑ کر تنبیہ کی اور اس کے بعد بات مکمل کر دی۔ تو اس طریقے سے گویا اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہدایت اور گمراہی کے معاملے میں اللہ کا معاملہ کیا ہے، اور یہ سرتسر اللہ کے اختیار میں ہے، اور یہ ہے بھی ایک قانون کے مطابق، یہ کوئی الٹب یا خواہشوں پر چھوڑنے والا معاملہ نہیں ہے۔ یہاں تو ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو توجہ دلائی کہ آپ کی شدید خواہش کے باوجود بھی قانون روبہ عمل ہوگا، اور قانون یہی ہے کہ اگر رجوع کریں گے تو توبہ قبول کروں گا، اگر ظلم پر اصرار کریں گے تو سزا دوں گا۔ تو میں اس قانون کے ہٹ کر کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ لیس لک من الامر من شیء، ہدایت اور گمراہی کے معاملے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں، یہ سرتسر معاملہ ہم سے متعلق ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ اللہ ہی کا اختیار ہے، اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ یغفر لمن یشاء، وہ اپنے قانون کے مطابق جس کو چاہے گا بخش دے گا، وَیُعَذِّبُ مَن یشاء، اور جس کو چاہے گا سزا دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ یعنی میں بخشنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، میری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن قانون قاعدے کے مطابق بے لاگ طریقے سے معاملہ ہوگا، آپ کا اختیار نہیں ہے۔ آپ اگر ان آیتوں کو پڑھیں تو ان کے اندر جو زور ہے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کو بیان کیا ہے، اپنے قانون کو بیان کیا، وہ حیرت انگیز ہے۔ یعنی گویا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ذرا سا خیال پیدا ہوا ہے، اس پر ٹوکا، یہ بتایا کہ ہدایت اور گمراہی آپ کے اختیار میں نہیں ہے، پورے زور کے ساتھ یہ کہا کہ یہ توبہ کرنے والوں کے لیے بخشش ہے اور ظلم پر اصرار کرنے والوں کے لیے عذاب ہے، اور اس کے بعد یہ کہا یہ سب کچھ خدا کے اختیار میں ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، وہ چاہے گا تو اپنے قانون کے مطابق بخشے گا، چاہے گا تو اپنے قانون کے مطابق سزا دے گا، لیکن اس سے یہ خیال نہ کرو کہ وہ کوئی ظالم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ واللہ غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے، بشرطے کہ بندہ ان شرائط کو پورا کر دے جو اس کی بخشش کو متوجہ کرتی ہے۔ ان آیات کا آپ سادہ ترجمہ سن لیجیے۔ ارشاد فرمایا، ایمان والو، یہ تمہارے دوست نہیں ہے، اس لیے اپنے سے باہر کے لوگوں کو بھیدی نہ بناؤ، تمہیں نقصان پہنچانے میں یہ کوئی کسر اٹھانا رکھیں گے، یہ تمہارے لیے زحمتوں کے خواہاں ہیں، ان کی دشمنی ان کے منہ سے نکلی پڑتی ہے، اور جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی سخت تر ہے۔ ہم نے یہ نشانیاں تمہارے لیے واضح کر دی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو، یہ تم ہی ہو کہ ان کو دوست رکھنا چاہتے ہو مگر وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے، درا حال ہے کہ تم اللہ کی تمام کتابوں کو مانتے ہو، اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے ہوئے ہیں، اور جب الگ ہوتے ہیں تو غصے سے تم پر انگلیاں کاٹتے ہیں۔ کہہ دو کہ اپنے اسی غصے میں مر جاؤ، اللہ تمہاری ہر چیز سے واقف ہے، اور اللہ تو سینوں کے راز تک جانتا ہے۔ تمہیں کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو انہیں تکلیف پہنچتی ہے، تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، ان کی پرواہ نہ کرو، اور یاد رکھو کہ اگر تم صبر کرو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے تو ان کی کوئی تدبیر تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے گی۔ اس لیے جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، یہ حقیقت انہیں سمجھاؤ اے پیغمبر، اور اس کے لیے وہ موقع یاد دلاؤ جب احد کے دن تم مسلمانوں کو جنگ کے مورچوں پر کھڑا کرنے کے لیے بہت سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے۔ اس وقت اللہ تمہارے ارادوں سے واقف تھا اور تمہاری باتیں سن رہا تھا، اور اللہ سمیع و علیم ہے۔ اس وقت جب تم میں سے دو گروہوں نے حوصلہ چھوڑنا چاہا، اتنا حال ہے کہ اللہ ان کی مدد کے لیے موجود تھا، اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے اس سے پہلے بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی جبکہ تم نہایت کمزور تھے، پھر بھی ناشکری کرتے ہو، سو اللہ سے ڈرو تاکہ تم اس کے شکر گزار ہو۔ یاد کرو جب تم مسلمانوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے جو اسی مقصد سے اتارے گئے ہوں؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے رہو اور تمہارے دشمن اسی وقت تم پر آ پڑے تو تمہارا پروردگار 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا جو خاص نشان لگائے ہوئے ہوں گے۔ اور یہ تو اللہ نے صرف اس لیے کیا کہ تمہیں بشارت ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائے، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے جو زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اس لیے کیا تاکہ ان منکروں کو ایمان لانے کی توفیق دے اور اس طرح ان کا ایک حصہ کاٹ لے یا انہیں ایسا ذلیل کرے کہ خوار ہو کر لوٹیں۔ تمہیں اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں کہ اللہ ان کے ساتھ یہی کرے یا ان کی توبہ قبول کر لے اگر یہ توبہ کرے، یا ان پر اپنا عذاب نازل کر دے، اس لیے کہ یہ ظالم ہے۔ یہ اللہ ہی کا اختیار ہے، اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ وہ اپنے قانون کے مطابق جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا، اور حقیقت یہ ہے
کہ اللہ بخشنے والا ہے اس کی شفقت ابدی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر